جی پڑھیے آگے. ہاں کوئی اور بھی پڑھ لیا کرو، اس نے ٹیکا تو نہیں لیا ہوا کہ ایک بندہ پڑھے گا بس، اور بھی پڑھ لیا کرو، اللہ کے بندو برکت حاصل کیا کرو. جی اس میں ضروری نہیں ہے آواز اچھی ہو آواز اچھی نہ ہو، برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے. جی یہ پچھلی آیت پڑھی ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، یہاں سے چول جیا. جی پھر پتہ ہی نہیں کہاں سے پڑھنا ہے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، وَلَقَدْ اور تحقیق، اہلکنا ہم نے ہلاک کی ہے، القرون بستیاں، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور لائے تھے ان کے پاس، رسلہم ان کے پیغمبر، بالبینات واضح نشانیاں، وما کان وما اور نہیں، کانوا وہ تھے، لیؤمنوا کہ ایمان لاتے، ایمان لانے والے نہیں تھے. کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم قوم کو. ثم پھر، جعلنا ہم نے بنایا، تمہیں، خلائف نائب، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ دیکھیں ہم، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو. وَإِذَا اور جب، تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، قال تو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی. کیا کہتے ہیں؟ ائت لے آؤ، بقرآن کوئی قرآن، غیر ھذا اس کے علاوہ، او یا بدل ہو اسے بدل دے اسے. قل آپ کہہ دیجئے، ما نہیں، یکون لی شان ہے میرے لیے، یا جائز ہے میرے لیے، یا روا ہے میرے لیے، ان کہ ابدلہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی اپنی طرف سے. ان نہیں، اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس چیز کی، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میرے طرف. انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان عصیت اگر نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی،
عذاب عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، اہلکنا، ہم نے ہلاک کی ہیں، القرون، بستیاں، من قبلکم، تم سے پہلے، لما، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم، اور لائے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے پیغمبر، بالبینات، واضح نشانیاں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ادھر ہی ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں ترجمے میں، جو ترجمے کی بات ہے، تو میں نے ترجمہ کیا وجاءتہم، لائے تھے، تو جاء یجیء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، تو یہاں پہ ترجمہ لانا کر رہا ہوں میں، کیوں؟ جی ہاں دیکھیں نا، جاء یجیء، آگے بھی آ رہا ہے ائت بقرآن، اتا یأتی، ان کا معنی کیا ہوتا ہے دونوں کا؟ آنا، لیکن جب ان کے بعد با آ جائے، با، ٹھیک ہے، با آ جائے تو پھر اس صورت میں لازمی متعدی بن جاتے ہیں، با کے ذریعے سے کیا بن جاتے ہیں پھر یہ متعدی، پھر آنا کے معنی میں نہیں، لانا۔ ائت بقرآن، لے آؤ، کسی سے کہتے ہیں پانی لے آؤ، تو کیسے کہیں گے؟ ہاں، ائت بالماء یا تأتی بالماء، پانی، ایک تو یہ احضر الماء، پانی حاضر کر دو، لیکن ائت یا تأتی بالماء، پانی لے آؤ، ٹھیک ہے۔ ذہب یذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانا، لیکن ذہب بہ، جب با آ جائے تو پھر لے جانا، کسی کو ہوتا ہے اذهب بہ، اسے لے جاؤ، جب تک اذهب، چلے جاؤ، لیکن کہتے ہیں اذهب بہ، اسے لے جاؤ، سمجھ آ گئی؟ تو یہ معنی وما کان، اور وما نہیں تھی، وما اور نہیں کانو تھے، لیؤمنو، ایمان لاتے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم قوم کو، ثم پھر، جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں، کہاں سے تشریف لا رہے تھے آپ؟ ہاں ستے پیسے، اس نے اٹھایا، اس کے بعد میں کتنی دیر لگی ہے؟ اس نے اسی کو اٹھایا تھا، اچھا کہاں پر تھے؟ واش روم میں، اتنی دیر لگا دی؟ جی تو واش روم میں تو جو کہ زیادہ مزہ آ رہا تھا یہ دیر لگا کے، کھڑا ہو جاؤ، خلائف، نائب، فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ دیکھیں ہم، کیف، کیسے، تعملون، تم عمل کرتے ہو، وَإِذَا، اور جب، تتلا، پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیت ہے، بینات، واضح، قال، تو کہتے ہیں، دیکھیں نا، کہتے ہیں، کیونکہ جزا کس کے لیے ہے؟ اذا کے لیے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے اذا کیا کرتا ہے؟ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ترجمہ کریں، کہا ہے، یہ نہیں کریں، سمجھ آ گئی؟ قال، کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ائت، لے آؤ، بقربان، قرآن، کوئی قرآن، کوئی قرآن، دیکھو میں ایک ایک لفظ کو دیکھ کر ترجمہ کرنا ہے، کوئی قرآن میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا قرآن، کوئی قرآن، کہ نکرہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نکرہ میں کوئی، تو کوئی بھی یعنی متعین نہیں کیا، ایک ایک لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے، کوئی قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدل، یا اسے بدل۔ اچھا مجھے یاد دلانا ہے، میں نے شروع میں خود نہیں کیا، ارادہ شروع میں کرنے کا تھا، اس میں کچھ بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن میں کہا چلو بعد میں ایک دفعہ سبق شروع کر دیتے ہیں، مجھے نا اگلے ہفتے میں جب یہ کسی دن یاد دلانا، ایک دو دن چاہے ہو سکتا ہے، ایک دن بات کرنی ہے، کچھ پوائنٹس ہے اس کے بارے میں، ترجمہ میں، ترجمہ کے بارے میں، کچھ تراجم کو لے کر اردو تراجم
اس میں بتانا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا، اور کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کچھ پوائنٹس ایسا بہت مفید ہے، یہ مجھے بتانا ہے، اس پہ بات کریں. قل آپ کہہ دیجئے ما نہیں، یکون لی شان ہے میرے لیے، جائز ہے میرے لیے، روا ہے میرے لیے، جو بھی کہہ دیں، ان کے ابدلہ میں بدل دوں اسے من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر ما اس چیز کی یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے. دیکھو یہاں پر میں ایک بڑے دن کہہ رہے ہیں، بڑا دن نہیں کم ہے، کوئی بڑا دن، ایک بڑا دن، کوئی ایک ہونا، کیونکہ یہاں پر بھی یوم کیا ہے، نکرہ ہے. اچھا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ خیر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، خیر طلب کرتے ہیں، اس طرح برائی بھی کرتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برائی ان کو جلدی نہیں دیتا. اگر دیتا ہوتا تو یہ تو معاملے ختم ہو جاتا ہے کہ کام تمام ہو چکا ہوتا. یہ فرمایا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی نہیں دیتے. تو اس سے کوئی جری ہو سکتا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو سزا دیتے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ جری بھی نہیں ہونا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، بہت ساری بستیاں، بہت سارے علاقے ہم ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کیا. تو ظالم کو بدلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس امت پر عام عذاب نہیں آ سکتا، لیکن انفرادی طور پر کسی علاقے پر عذاب آ سکتا ہے، افراد پر، کسی بستی پر، کسی علاقے پر عذاب آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ہم لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں ان کی ظلم کی وجہ سے. ظالم کو بدلہ ملتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو، اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکو آپ سے جتنا ہو سکے. ظالم کی مدد کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظالم کی مدد کرو، ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کے ساتھ مدد ہے، یہ اس کے ساتھ خیرخواہی ہے. ظالم کو ظلم سے روکوں گے نا تو یہ خیرخواہی ہے، وہ عذاب سے بچے گا، سزا سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ اور ان کے پیغمبر ان کے پاس لائے تھے واضح نشان، لیکن وہ ایمان لانے والے تھے نہیں، ایمان لانے والے تھے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ضدی تھی، ضد. ٹھیک ہے کہ جب نشانی واضح آ گئی، پیغمبر لائے ان کے پاس نشانی، تو اس کے بعد تو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن ضد انسان کو اندھا کر دیتی ہے. سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن جو ہے وہ مانتا نہیں. ایک تو یہودی جو ہے وہ بڑی ضدی قوم ہے، بندے دا خود بڑھ. یہودی کیا ہے؟ بڑی ضدی قوم ہے، بڑی ضدی، اب بھی پہلے بھی تھی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، لیکن نہیں تسلیم کیا. تو اور بھی آپ اللہ فرما رہے ہیں کہ واضح نشانی ان کے پاس آ چکی تھی لیکن انکار کرتے رہے. تو
تو کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں جب وہ مانتی نہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں بنا دیا خلائف، کس کی جمع ہے؟ خلیفہ، ٹھیک ہے، خلیفہ کی جمع ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ خلف بھی، وہ تو کھڑا ہو جائے تو بندے دپت باندھتا نہیں، کھڑا ہو جائے، تجھے کیا، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ خلف اور خلف، اس میں فرق تو جانتے ہیں نہیں؟ یہ بھی جانشین کو، خلیفہ بھی جانشین ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے۔ خلف کہتے ہیں برا جانشین، خلف کہتے ہیں اچھا جانشین۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بعد کیا بنے؟ برے جانشین بن گئے، جنہوں نے نماز ضائع کرتے خواہشات کی پیروی۔ خلف تو خلف برا جانشین، خلف اچھا جانشین۔ اس طرح سلف اور سلف ہے۔ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، تو سلف اچھا گزرا ہوا، اور سلف برا گزرا ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے فرق؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ان کے بعد کیا بنایا؟ نائب بنایا، خلیفہ بنا دیا، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے۔ یہ جو تمہیں ہم نے خلافت دی ہے، یا یہ جو تمہیں دنیا دی ہے، یا دنیا کا مال دیا ہے، ساز و سامان دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ کس لیے؟ لننظر کیف تعملون، یہ ایک آزمائش ہے، کیسا عمل کرتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو، اس کو شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، کہ جب وہ تخت ان کا جا رہا تھا ہوا پہ، تو ایک چونٹی جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ قالت نمرۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے چونٹی سے کیا کہتی ہے؟ اپنے بلوں میں کیا ہو جاؤ، چلی جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونق نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہو۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن، بجائے تکبر کے تختوں پر جائے، تکبر نہیں کہ کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ فوراً کہا اے اللہ اوزعنی، مجھے توفیق دے، میں آپ کا شکر ادا کروں، تکبر نہیں، نہ شکری نہیں۔ اور اس نعمت جو آپ نے مجھ پر کی ہے، اور صرف مجھ پر جو نعمت کی ہے اس کی شکر کی توفیق نہیں، بلکہ جو آپ نے میرے والدین پر کیا ہے اس کی شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق ادا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ پیغمبر سے بھی کوئی، خود پیغمبر ہے کہ پیغمبر سے بھی کوئی نیک ہو سکتے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے کہ نیک بندے میں ہو، کوئی مدرسے میں آ جائے، مدرسہ پڑھ رہا ہو، نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، پیغمبر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو شکر ادا، جو ہم پہلے بھی مرض کرو تو شکر ادا کرو۔ اب اس طرح تو شکر پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ادھر سے وقفے میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جی ہم سے اس کے وقفہ ہو جائے فوراً پہلے مسجد میں جائے، اس کے بعد چائے وغیرہ کچھ کرنا تو کرو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید دے وہ کہتے ہیں اس سے بدل کوئی اور قرآن نہیں۔ یعنی قرآن پاک جب آپ سے ان پر پڑھتے تھے نا تو قرآن پاک میں تو سزاؤں کا بھی ذکر ہے، ابھی ہوا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اس میں کچھ احکام کا ذکر ہے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، حج بھی کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، سمجھ آ گئی، شراب سے بچنا ہے۔ شراب تو اس طرح پیتے تھے وہ جیسے ہم پانی پیتے ہیں، جیسے ہم چائے ہمارے یہاں رواج ہے یا کولڈ ڈرنک کا رواج ہے، شراب تو ہر وقت ان کے گھر میں پڑی ہوتی تھی۔ مہمان میں آنا ہے تو ہمارے ہاں تو کولڈ ڈرنک اس کو پیش کرتے، چائے، ان کے یہاں شراب پڑی ہوتی تو شراب پیش کرتے، ہر وقت شراب کا رواج تھا۔ شراب سے منع کیا، شراب نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا سخت ہے، یہ قرآن بڑے سخت احکام، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پیغمبر اپنی طرف سے بنا رہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو اس نے فرمایا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یہ قرآن تو بڑا سخت، یہ ہمیں نہیں چاہیے، کوئی اور قرآن ہے او بدل ہو، یا اسی بدل دے، اس میں کوئی ترمیم کر دے۔ چلو اگر دوسرا قرآن، نیا قرآن نہیں لانا، آپ کے آپ کو ایک تو نیا قرآن لے، اپنی فیکٹری ہے اس پہ بنا دو نیا، لیکن اگر اس میں نہیں بناتے تو کم سے کم اسی بدل، اس میں ترمیم کر دو۔ یہ جو اس میں احکام شاقہ ہے، مشکل احکام ہے نا، اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، شراب چھوڑ دو، کیسے چھوڑ دو؟ اور روزے رکھ کے بڑے مشکل ہے، کیسے رکھیں گے روزے؟ یہ تو کمزور ہو جائیں گے ہم، سمجھ آ رہی کہ یار؟ تو اسی ہی بدل دے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ وفاق کا نصاب ہے جی، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، جو میری شان نہیں ہے تو ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ اچھا یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان سے کہہ دیں میں بدل نہیں سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں کہا، دیکھو انداز کو دیکھو، یہ کہا کہ تم یہ کہہ دو میں اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا، کیونکہ فرق کیا ہے، یہ نقطہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا، یعنی اپنی طرف سے، یہ نہیں کہا کہ اس میں تبدیلی نہیں، اس کی کوئی تبدیلی تو ہوئی ہے، قرآن پاک میں نسخ تو ہوا ہے، نسخ تو ہوا ہے نا، کچھ نسخ ہوا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہ تو ہے، تو نسخ تو ہوا، لیکن وہ تو اللہ کی جانب سے ہوا، اللہ کی طرف سے، اس لیے فرمایا من تلقاء نفس، میں نہیں بدل سکتا، میرا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ جو ہے نا اس کا کلام ہے، وہ بدل سکتے ہیں اور بدل بھی ہے، لیکن وہ خواہشات نہیں
مطابق نہیں، جو مناسب اللہ تعالیٰ نے سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نأتی بخیر منہا، ہم اگر ہم کوئی نسخ کرتے ہیں، کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس جیسی آیت ہے اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، اس سے بہتر یا کم سے کم اس جیسی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں پیروی کرتا. یہاں پر ان نافیہ ہے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کے بعد جب جلدی جلدی الا آ رہا ہوں نا تو وہاں پہ ان نافیہ ہی ہوگا. اس طرح ما ہے، اس کے بعد متصل بعد ساتھ ساتھ قریب قریب الا آ رہا ہو تو وہ نافیہ ہی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان ما نافیہ ہے، نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بناتا، یہ تو میری طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں. میں بناتا نہیں ہوں، میں پہنچاتا ہوں، بناتا نہیں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے تو خوف ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر لوں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے کیا ہے؟ خوف. پیغمبر کو بھی خوف ہے اللہ، اور بڑا دن سے کون سا دن مراد ہے؟ قیامت. لیکن ہمیں خوف نہیں، ہم بالکل بے فکر ہیں. پیغمبر کو ہے، ہمیں نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو خوف تو ہمیں بھی ہونا چاہیے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا درود شریف زیادہ پڑھا کر، شروع کیا کہ نہیں کیا؟ تو آج جمعرات ہے، 1000 دفعہ تو میں نے ویسے کہا تھا روزانہ، آج کم سے کم 5000 دفعہ درود شریف پڑھنا. کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ 5000 دفعہ. پھر مجھے بتانا ہے کس کس نے پڑھا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ درود شریف زیادہ پڑھا کر، درود شریف زیادہ پڑھا، خاص کر جمعرات اور جمعے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کو مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھا کر، حدیث شریف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تو ہمیں پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہیے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ. تکرار کرو، اس کی ترکیب رہ گئی، وہ کریں گے اب ٹائم